اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ میرا نام سید خرم سلیم جعفری اور میں اپنے یوٹیوب چینل خرم سلیم جعفری ہی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ شیعہ حضرات کا دعویٰ ہے کہ شمر بن ذل جوشن شیعہ تھا۔ شمر بن ذل جوشن بیسیکلی بنو امیہ کی فوج کا حصہ تھا، لیکن وہ شیعہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو آج میں شیعوں کو انہی کی کتاب سے یہ چیز ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ شمر جو تھا بیسیکلی ایک شیعہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ پہلے میں آپ کو کتاب سے ریفرنس دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے جی اعیان الشیعہ، اس کے جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 326 پہ، اور اس میں آپ یہ دیکھیں گے ہائی لائٹ ہوا ہے کہ اس میں واضح طور پہ یہ جو لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ شبت بن ربی اور شمر بن ذل جوشن شیعان علی میں سے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر جنگ صفین لڑی، لیکن پھر یہ غدار ہو گئے اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کربلا کے دن جنگ لڑی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ شیعوں آپ کی کتاب ہے۔ میں تو پہلے بھی آپ کو یہ بات کہی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ شیعان علی تھے، ٹھیک ہے۔ وہ کوفی تھے، وہ کوفی تھے جن کے بارے میں کہتے ہیں کوفی لا یوفی۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو پوسٹ کی جس میں نے باقاعدہ طور پہ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کا خطبہ جو کہ انہوں نے کوفیوں کے بارے میں یعنی کہ خطبہ دیا تھا، باقاعدہ طور پہ انہوں نے کوفیوں کے لیے بددعا دی، ٹھیک ہے نا۔ وہ میری ویڈیو اویلیبل ہے، میں نیچے لنک بھی دے دوں گا۔ تو آج میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ جو یہ بکواسات کرتے ہیں کہ شمر جو تھا یہ بیسیکلی وہ تھا، سنی تھا یا دوسرا تھا، تو یہ بھائی جس کو اگر پتہ کرنا ہے تو اپنی بک میں جھانکیں۔ وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی اپنے گربان میں بھی جھانک لینا چاہیے۔ آپ اپنے گربان میں جھانکیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ گربان کیا؟ اپنی کتاب، آپ اپنی کتب میں دیکھیں۔ یہ اعیان الشیعہ آپ کی بڑی معتبر بک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے صفحہ نمبر 326 پہ واضح یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو شمر تھا یہ شیعان علی میں سے تھا، بعد میں یہ غدار ہو گیا۔ اور یہاں تک نہیں، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر جنگ صفین بھی لڑی، لیکن بعد میں یہ غدار ہو گیا تھا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کربلا کے دن اس نے جنگ لڑی تھی۔ اور آگے تو آپ کو پتہ ہی ہے سارا کچھ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی کوفی ہیں جو کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہانے سے بلوا کر ان کو شہید کروایا، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی جو دیکھیں جنگ جس نے لڑی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یعنی کہ ان کے مد مقابل جنگ لڑی، تو لازمی سی بات ہے کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے دشمن ہوئے نا۔ تو وہ دشمن کون تھے؟ وہ دشمنوں میں جو میجورٹی تھی وہ ان کوفیوں کی ہی تھی، وہی شیعان علی تھے جو کہ حضرت علی کے ساتھ حضرت علی کے ساتھ بھی تھے، اور بعد میں حضرت علی کو شہید بھی انہوں نے کروایا اور بعد میں ان کے بیٹے کو بھی انہوں نے ہی شہید کروایا۔ تو یہ آپ کی شیعہ کتب سے میں ریفرنس دے رہا ہوں، کوئی میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا۔ آپ چاہیں تو اس کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ تو حسن اللہ یاری کو میرا چیلنج ہے کہ وہ مجھے میری اس بات کو رد کر کے دکھائے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں، یہ جو میں بک کا ریفرنس دے رہا ہوں، کیا یہ غلط ہے؟ اگر اس میں ذرا سی بھی غیرت ہے تو مجھے غلط ثابت کر کے دکھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔